یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے ہوئے، قبر میں ایئر کنڈیشنر لگاتے ہوئے، رقم رکھنے کے لیے تجوری بنواتے ہوئے، کامیابیوں کے اسناد سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں یوں رہو کہ گویا مسافر ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیار کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ تمہیں فانی ہی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منتقل ہونے والی ہے اور بے شک اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یا نہیں راستے کی سی ہے جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا، اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہٰذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑ پڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یا نہیں عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سن سکتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج صومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یا نہیں بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندہ کا ہوگا تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر دی جاتی ہے۔ سوچے تو صحیح، اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے،
نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کا کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی۔ پیارے آقا کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے قبر میں راحتیں اور بے نمازی اور گناہوں بھرے غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گنہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اتراہ کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علیہ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ گئے، منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بے قرار رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اس کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں جو اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یکبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دنیا کے بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن
قضاء کی، نماز رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے رہے یا ایک مٹھی سے کھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی